دوستوں، آج ماہ شوال کی 19 تاریخ ہے، تیسرے بدھ کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کے تیسرے بدھ کو یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج جو بندہ بھی دولت کی یہ خاص تسبیح میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھے گا، وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے گا تو وہ بھی اس کو مل جائیں گے، کیونکہ اللہ والوں یہ وہ تسبیح ہے جو دولت کو کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ آج اللہ رب العالمین سے جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج اللہ پاک سے 100 کروڑ مانگو تاکہ پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جائے۔ اللہ والوں، یہ ماہ شوال کے تیسرے بدھ کا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، برکت والا دن ہے۔ یہ کوئی عام بدھ نہیں، یہ ماہ شوال کے تیسرے بدھ کا دن ہے۔ جب بھی ماہ شوال کے مہینے میں تیسرے بدھ کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کی وہ تسبیح لایا ہوں، وہ راز بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی تمام ادھوری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آج آپ کی 99 حاجتیں بھی ہوں تو وہ بھی قبول و منظور ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، بس آج اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شوال کے تیسرے بدھ کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر ماہ شوال کے تیسرے بدھ کو دولت کی یہ خاص تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو پڑھیے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات انشاءاللہ بدل جائیں گے۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، بیٹوں کی خواہش مند ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، بیٹوں کی خواہش مند ہیں تو بیٹیوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اللہ والوں، میری بہنیں جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، اگر کوئی آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، یعنی من پسند کا رشتہ نہیں آ رہا، تو اس کے لیے بھی یہ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے معیار کا رشتہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے، یا پھر آپ پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، تو اس کے لیے بھی آج ماہ شوال کی اللہ والوں 19 تاریخ کو تیسرے بدھ کے دن یہ تسبیح آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز من پسند کا رشتہ آپ کے دروازے پر دستک دے گا، ایسے اسباب بنیں گے آپ لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، تو اللہ والوں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرض ایک ایسی بری بلا ہے، ایک ایسا دلدل ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ والوں، اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، تمام مقصدوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے آج وہ راز دینے لگا ہوں، وہ تسبیح بتانے لگا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی یقین کرے تمام کی تمام ادھوری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آج جو مانگو گے ملے گا، جتنا مانگو گے ملے گا، جیسا مانگو گے ملے گا۔ بس اللہ والوں، میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ماہ شوال کی 19 تاریخ اور یہ تیسرے بدھ کے دن اس تسبیح کو پڑھیے گا، یقین کریں آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے، یہ دولت کا وہ عمل ہے، بس آج اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، رزق میں برکت ہوگی۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ دیکھیں، آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جہاں سے بھی آپ کا اللہ والوں تعلق ہے، بس آج اس عمل کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں،
इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल को पढ़ने से, इस अमल को करने से आपकी तमाम अधूरी हाजतें पूरी हो जाएंगी और जो भी मांगेंगे मिलेगा। तो अल्लाह वालों लाजमी इस अमल को पढ़ें, इस वजीफे को पढ़ें, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। देखें माह शवाल का महीना ये ईद उल फितर का महीना है, क्योंकि ये माह रमजान के बाद आता है, तो इस महीने में इनामात लूटे जाते हैं। तो फिर आज आप लोग इनामात लूटें, जो मांगेंगे मिलेगा, क्योंकि अल्लाह वालों ये माह शवाल का तीसरा बुध है। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह शवाल की 19 तारीख और तीसरे बुध का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सब को शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसर से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखना है। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब के नसीबों को बदल देगा। इसलिए आप लोगों ने लाजमी दुआओं में शिरकत भी करनी है, आमीन आमीन भी कहना है और कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ भी आमीन जरूर कहना है। कोई सवाल हो तो वो भी आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अल्लाह वालों वजीफा किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कर लें। देखें, कोशिश करें कुछ सदके के लिए जरूर रखें। एक मुट्ठी चावल या चीनी जो आपके घर पे मयसर है उसको आप ले लें। चावल एक मुट्ठी लीजिएगा, चीनी अगर ले रहे हैं तो वो भी एक मुट्ठी ले लें, आटा ले रहे हैं तो वो ले लें, वरना कुछ रकम भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सदका करना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं क्योंकि ये माह शवाल का महीना आप सब जानते हैं कि रमजान के बाद ये महीना हमें मिलता है और ये महीना भी किसी तोहफे से कम नहीं है। इस महीने की बहुत फजीलत है, बहुत बरकत है और इस महीने के अंदर बहुत सारी जंगें भी अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम को जितवाई हैं। तो अल्लाह वालों जरा समात कर लें वजीफा किस तरीके से करना है। एक मुट्ठी चावल ले लिया या चीनी जो भी आपने ले लिया, बस साफ सुथरी लीजिएगा, कोई कचरा वगैरह ना हो, कंकर ना हो। इस चीज की एहतियात करने की आप सब लोगों को जरूरत है। टूटा चावल हो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बस साफ सुथरा हो, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग मुसल्ले पर रखें, सामने रखें, एक गिलास पानी का भी रख लें क्योंकि पानी में दम करके जब उस पानी को आप लोग पिएंगे तो आप पर बहुत ज़्यादा मामलात जाहिर होंगे, यानी कि जैसे नजर बद कट जाएगी, जादू जिन्नात के मामले कट जाएंगे, बहुत सारे मामलात जो है वो आपके हल हो जाएंगे एक गिलास पानी का अगर आप लोग रख लेंगे। अब आप लोगों ने मुसल्ले पर बैठकर अपने आंखों को बंद करके सबसे पहले इस्तगफार करना है, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं 70 बार इस्तगफार करता हूँ कमोबेश।
تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے، اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں۔ آج اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ یہ ماہ شوال کی 19 تاریخ ہے، تیسرے بدھ کا دن ہے۔ لہٰذا آج اللہ رب العالمین سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج آپ کی ناممکن حاجتیں بھی ممکن ہو جائیں گی۔ آج اللہ رب العالمین آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے کہ جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے تو کیا اس طریقے سے نوازتا ہے۔ تو دوستوں لازمی اگر بے اولاد ہیں تو صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بیمار ہیں شفا کے لیے پڑھ لیں، قرض دار ہیں قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، تمام مقصدوں میں اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس میں یہ کہوں گا کہ پانی ضرور رکھیے گا، اپنے ساتھ پانی رکھ کر اس عمل کو پڑھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ جب آپ لوگ عمل پڑھیں گے، پانی کی گلاس پہ دم کر کے اس پانی کو پئیں گے تو آپ کے اوپر نظر بد، جادو، جنات کے جتنے معاملات ہوں گے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ عمل ماہ شوال کی 19 تاریخ کو اور تیسرے بدھ کو پڑھا جاتا ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے
या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, सबसे खास वजीफा है दौलत के एतबार से, मगफिरत के एतबार से और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने के एतबार से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है जो शैतान की भी चीखें निकाल देती है। चीखें मार के शैतान रोता है जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ता है। ये वो कुदरत और रहमतों वाले अल्फाज हैं कि इनको पढ़ने से आपकी मुश्किलात हल होती हैं, आपकी परेशानियां हल होती हैं, रिस्क में बेशुमार की बरकत होती है। अल्लाह वालों, ज़्यादातर हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमें कुएं में बल्कि पीछे धकेलते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते। वो हमारे गुनाह ही होते हैं। लेकिन अगर इन कलिमात को पढ़ लिया जाए तो रब भी राजी हो जाता है, रब की रहमतें भी नसीब होती हैं। अल्लाह वालों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक तस्बीह नहीं है, ये वो रूहानी कुंजी है, ये वो रूहानी राज है, ये वो आपको देने लगा हूं जिसको पढ़ने से नसीब संवर जाते हैं, नसीब बदल जाते हैं। अल्लाह वालों, कामयाबियां ही कामयाबियां हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में लिख दी जाती हैं। तो खुदारा आज ये खास अमल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का बिलखुसूस पढ़ लेना। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये 2 बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये 4 बार इस तरीके से देखें आप लोगों ने ये पढ़ने हैं कलिमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। चाहे तो इल्ला बिल्लाह तक भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो अलीय्यिल अज़ीम तक भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, जैसा दिल करे आप लोग पढ़ लें। लेकिन पढ़ना आपने यकीन करे रोते हुए है, क्योंकि ये मगफिरत का परवाना है। आप लोग आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें, उसके बाद इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करें। खुद ब खुद आपके आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद आपको रोना आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस खास तस्बीह को पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 41 बार, 41 टाइम्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ना है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अब तीसरे नंबर पे जो अमल करना है अल्लाह वालों, ये तस्बीह भी बहुत खास है। ये तस्बीह इतनी जलाली है, देखें इसको जलाली इसमें आज़म भी कहा जाता है, इसको जलाली दुआ भी कहा जाता है, क्योंकि ये है ही इतनी खास। और इसको पढ़ने से आपकी मुश्किलात और परेशानियां भी हल होती हैं और रिस्क में बरकत होती है। देखें खास बात क्या है, हमारा नसीब अच्छा हो जाए, हमारे लिए आसानी हो जाए। आपने या जल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। ये जलाली अस्माए आज़म है, इसको तलवार से तेज अमल भी कहा जाता है। या जल जलाली वल इकराम, अल्लाह वालों, इसको जलाली अस्माए आज़म कहा जाता है। इसमें जलाल बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको पढ़ने से आपकी परेशानियां भी हल होती हैं, आपकी मुश्किलात में आसानियां भी आती हैं और रिस्क भी बेहतर होता है। अल्लाह वालों, रोजी रोजगार के देखें, हर किसी के अपने अपने मामलात होते हैं, हर बंदे की अपनी परेशानी होती है। हर बंदा चाहता है कि मुझे रिस्क अच्छे से अच्छा मिले, हर बंदा चाहता है कि कामयाबियां मेरी कदम चूमे। तो कामयाबियों का राज आपको देने लगा हूं, वो राज है या जल जलाली वल इकराम के अंदर, क्योंकि ये जलाली अस्माए आज़म है, ये जलाली दुआएं हैं और ये वो दुआएं हैं
جو رحمت الہی کا حصہ ہیں، رحمت کا حصہ ہیں، آپ کو رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، آپ کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اور یہ عظیم و شان دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ اس نام کے معنی ہیں اے جلال اور بزرگی والے، ایک کرم کرنے والے۔ یہ الفاظ اللہ کی عظمت، جلال اور رحمت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنے والے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوستوں لازمی یا ذل جلال والاکرام کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والو یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب دعا آپ لوگوں نے بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ دعا دیکھیں ہر بندہ الگ انداز میں مانگتا ہے، جیسا کہ میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ رٹی رٹائی دعائیں نہ مانگیں۔ دیکھیں پہلے تو پانی کے گلاس پہ دم کریں، اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، اور صدقے کے لیے اگر کچھ رکھا ہے تو اس کو بھی دم کر کے اپنے پاس رہنے دیں، پہلے دعا مانگ لیں۔ اس کے بعد اگر چاول رکھے ہیں تو چڑیوں کو ڈال دیں، چینی رکھی ہے تو چیوٹیوں کو ڈال دیں۔ اس طریقے سے اللہ والوں آپ لوگ صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی دیکھیں دعا مانگنے کا وقت ہے۔ تو یہ ماہ شوال کی 19 تاریخ ہے، تیسرے بدھ کا دن ہے، اور اللہ والوں یہ یقین کریں، یوں سمجھیں کہ رزق مال و دولت حاصل کرنے کا وقت ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنے کا وقت ہے۔ تو لہٰذا جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، آپ کو سب ملے گا۔ اس لیے آپ لوگ آج اللہ پاک سے مانگیں، کھل ڈل کے مانگیں۔ آج یہ مت سوچیے میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو ملے گا۔ اپنی حیثیت نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگو، اور پھر دیکھو اللہ رب العالمین آپ پر کتنا مہربان ہوتا ہے، آپ پر کتنا رحم کرتا ہے، آپ پر کتنا کرم کرتا ہے۔ تو اللہ والوں لازمی دعا آپ لوگوں نے اچھے انداز سے مانگنی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔